دوستو اگر آپ نے میرا آخری ویلاگ دیکھا ہوگا تو میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا، انکشاف کیا تھا اس وقت جب پاکستان کے بڑے بڑے تجزیہ کار اپنی بندے بھیج رہے تھے، اپنی چڑیاں اڑا رہے تھے یا پھر جو کچھ بھی کر رہے تھے، تو جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک سیٹلمنٹ ہوگی اور یہ، تو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ عمران خان اس سال الیکشن کروانے کے اندر جو ہے وہ ناکامی کی طرف شاید جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن تو اب 2013 کے اندر ہی ہوگا۔ چلیے بہرحال یہ پچھلے دنوں کے کچھ ہی سیناریو نے آپ کو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی ہیں، جس میں سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کا 22 ستمبر کا عندیہ دے دیا، دوسری جانب عمران خان کے اوپر جو ہے وہ اور بھی پریشر اور ایک نیا اب جو طوفان کھڑا ہوا ہے وہ -1 کا ہے۔ یہ کہانی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں تک جائے گی، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تھوڑی بات کروں تو وہ کم ہوگی، آپ کو شاید اس طرح سے آپ سمجھ نہیں سکے، تو اس کے لیے ہم اگلے ویلاگ کے اندر جائیں گے۔ لیکن آج ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ عمران خان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے، یعنی آپ سمجھیے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے ایسے برین ہیں جو سوچ ہی یہ رہے ہیں یا کام ہی یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان کو قابو کرنا ہے۔ تو عمران خان کو قابو کرنا جو ہے وہ کچھ دن پہلے جو لگ رہا ہے یا پھر ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن، مشکل نظر آتا ہے، اس کی وجہ کسی یہ نہیں ہوتا کہ قابو کرنے والے کے پاس بہت کچھ ہوتا، اس کی وجہ دوسری جانب کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ دوسرا جو ہے وہ کیا اپنے آپ کو قابو کروانا چاہتا ہے یا کب اپنے نروز جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے یا کب وہ ہار مان لیتا ہے۔ تو عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ سے لے کر جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ سوچتا رہتے ہیں کہ میں ہار نہیں مانوں گا، مجھے تو ہار ماننے کا میرے زندگی کے اندر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ عمران خان نے اپنے گجرانوالہ کے ایک بہت بڑے جلسے کے اندر، ہم پہلے بھی جلسوں کے اوپر بہت بات کر رہے، تو اب جلسوں کے اوپر عمران خان کی بات تو جو ہے وہ ہونا ایک میرا خیال میں شاید اتنا نہیں اہم رہا، یہ ایک اوپن سیکریٹ ہے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ عوامی طاقت ہے تو عوامی طاقت اس وقت للکار رہی ہے، زور زور سے بول رہی ہے، ووٹ کی طاقت بول رہی ہے، عوام کی طاقت بول رہی ہے، سڑکوں کے اوپر آئے ہوئے لوگ، گلیوں چوراہوں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، محفلوں، ان سب میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا ایک ہی ماننا ہے، یہی کہنا ہے کہ وہ عمران خان کے بیانیوں کو تسلیم کر چکے ہیں یا مان چکے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ حکومت کے لوگ اور حکومت کے ہم نوا، حکومت کی جو اتحادی پارٹیز ہیں، وہ اس بات کو قبول کرنے کے کسی بھی در کے اوپر نہیں ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ ان کو ایک بھرپور طاقت بھی جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، یعنی ہمارے ملک میں جس طرح سے ہمیشہ سے حکومتوں کو جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کردار بھی ہوتے ہیں جو ان کو آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ بہتر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو جب طاقت ملتی ہے تو آپ کمزور ہونے کے باوجود بھی طاقتور ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی کمزور ترین، آپ کہیے کہ ناپسندیدہ ترین جو حکومت ہے، وہ یہ سب فیصلے کرنے کی طرف بھی جو ہے وہ جا رہی ہے، کر بھی رہی ہے، بہت ساری ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی پکڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی کسی کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے، نہ وہ بتاتے ہیں نہ وہ چھپاتے ہیں، مطلب ایک عجیب گم گو کی کیفیت ہے، یہ بھی نہیں بتاتے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور یہ بھی نہیں مانتے صحیح طرح سے کہ ہم ہی جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تاکہ ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی تو کل کو آ کے جو کچھ بھی ایک ہو رہا ہے ان کے ادوار کے اندر، اس کو بھگتنا تو انہیں کو ہی پڑے گا، اس کا فیس تو یہی ہے۔ چلیے اس کے اوپر تو بعد میں کتابیں آئیں گی، بہت سارے لوگ بیانات بھی دیں گے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن اب لب لباب یہ ہے کہ عمران خان کی طرف گھیرا تنگ، یعنی عمران خان کی طرف یہ کیسز، FIRs، آپ یہاں تک دیکھیں کہ مدینہ میں ہوا ایک واقعہ کہ جس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ لوگوں نے وہاں پہ چور چور کہا، وہاں پہ بھی ان کے حوالے سے کارروائی ہوئی کہ وہ احاطہ جو ہے وہ مسجد کا تھا، مسجد کے باہر تھا، یعنی مطلب کافی ساری بات ہونے کے بعد بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ فکس کیا گیا کہ لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو یقیناً ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی اظہار ہی ہے تو کسی بھی اور دوسرے طریقے سے کیا جا سکتا تھا، جو شاید اس طرح سے، لیکن اس کے حوالے سے جو ہے عمران خان کو بھی اس کیس کے ساتھ جوڑتے ہوئے توہین مذہب کی طرف جو ہے وہ اس کی طرف بھی لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ ساری وہ فرسٹریشنز ہیں جو یہ دکھا رہی ہیں کہ اوپوننٹ کتنا کمزور ہے، یعنی عام لوگوں کو، دنیا بھر کے لوگوں کو، اور چاہے وہ کوئی تھنک ٹینک ہو، چاہے وہ کوئی جرنلسٹ ہو یا چاہے عام لوگ ہوں، تو یہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ بھی یہ کتنی ساری کمزوریوں کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے۔ لیکن یہ گھیرا تنگ جو ہے وہ
اب ایک -1 کے فارمولے کی طرف جو ہے جا رہا ہے. یعنی عمران خان کو یہ بتانا ہے عدالتوں کے کیسز، الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ عمران خان کی طرف جو فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اس میں دوسری جماعتیں اور یہ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عمران خان کو کسی نہ کسی بارگیننگ ٹیبل کے اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بھی بارگیننگ وہ جس کے اوپر جو ہے وہ کم از کم وہ کوئی اپنی فیصلہ ساز جو ہے یا پھر جو ہے اس طرح کے سودے کرنے والے لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سودا کر سکیں. دوستو مشکلات اس لیے ہیں کہ عمران خان اپنے کل کے جلسے کے اندر ایک بار پھر سے یہ کہہ چکے ہیں کہ میں جو ہے وہ مر تو جاؤں گا لیکن میں کبھی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور ایک بار پھر سے جو ہے وہ نہ صرف حکومت کو، حکومت کے ہینڈلرز کو، مسٹر ایکس کو، بہت ساری چیزیں انہوں نے باتیں کہیں، اور پھر انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ دیکھیں وہ لوگوں کا سمندر ہے. گجرانوالہ میں جب ان کا ہیلی کاپٹر خراب بھی ہو گیا تو وہ پھر بھی پہنچے، اور وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ ہمیں بھی لگا کہ پہلے ہم سوچ رہے تھے شاید یہ کینسل ہو جائے، لیکن بہرحال عمران خان وہاں پہنچے، اور پھر پتہ لگا کہ کیوں پہنچے ہیں وہاں پہ. یہ ان کا پچھلے کوئی 1.5-2 مہینے کے اندر دوسرا جلسہ وہاں پہ تھا، اور وہ جلسہ اس طرح سے تھا کہ جیسے ایک عوام کا ایک سیلاب ہوتا ہے. جہاں تک لوگ تھے تو وہ سری سر لوگوں کے نظر آتے تھے، اور ایک بہت بڑا جو ہم جس طرح سے اپنے دوستوں سے جو وہاں پہ رپورٹنگ کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک تاریخی جلسہ جو ہے وہ وہاں کا. اچھا اینی وے کٹنگ اٹ شارٹ اور آگے بڑھتے ہیں. عمران خان نے اپنا ایک بار پھر سے جو ہے وہ انڈورس کیا ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنی زندگی کی قربانی تک جو ہے وہ دے سکتا ہوں لیکن میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. زیبا چودھری کی جج کے حوالے سے جب ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آنے والا ہر فیصلے کو میں مانوں گا، اٹ از اے نیو تھنگ، یعنی اسلام آباد کے ہر فیصلے کو وہ مانیں گے. اب کیونکہ وہ کہہ بھی چکے ہیں تو اب اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو کیا ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی ہے رائے کہ سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان شاید اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ اور ایک آدھ ایسا بیان دے دیں جو کہ عدالت کو قبول ہو. یعنی عدالت نے جس طرح سے ان کے دیے ہوئے جواب کو مسترد کیا اور ان کو ایک سپیس بھی اشارہ بھی کیا کہ اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اپنی غلطی کو ماننے کا ہے. یعنی ظاہری بات ہے کسی بھی ٹیبل کے اوپر اگر بیٹھیں، اگر آپ اپنی غلطی کو ہی نہ مانیں اور اس کے لیے جو ہے وہ دینا شروع کر دیں، بہت سارے جوابات دینا شروع کر دیں یا اس کے آرگومنٹ کرنا شروع کر دیں اس کے اوپر کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں، تو پھر ایک اور حالانکہ وہی چیزیں جو ہیں وہ بڑی سمپلی حل بھی ہو سکتی ہیں. دوسری جانب مریم نواز نے بھی عدالت کے اوپر جو ہے وہ ایک سوال کھڑا کر دیا، اور مریم نواز نے کہا کہ عدالت کو بتایا ہے مریم نواز نے کہ کیا کرنا چاہیے عدالت کو، اور انہوں نے بتایا کہ جی عدالت کو ان کے اوپر فرد جرم نہیں عمران خان کے اوپر عائد کرنی چاہیے بلکہ عدالت کو عمران خان کو سزا دینی چاہیے. تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں. اب عدالت کے جج جانے کہ اس مشورے کا انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اس کو لینا ہے، اور یہ مشورہ جو ہے وہ کیا ہمارے لیڈرز کو جو ہے وہ دینا بھی چاہیے، قانون ان کو کس طرح سے دیتا ہے. اچھا بابر ستار صاحب نے یہ کہا کہ ججز کے جو فیصلے آتے ہیں اس کے اوپر تنقید لوگ کر سکتے ہیں. مطلب ظاہری بات ہے جب فیصلہ آ گیا تو آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں کہ بھائی در آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ بھی آپ کا ایک رائٹ ہے کہ آپ اپنے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں اس میں سے آپ کا فریڈم آف سپیچ اور اظہار رائے کا جو ہے وہ آپ کا خیال ہے. عمران خان نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ اس کو لیکن انہوں نے ملائم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا مجھے اگر موقع دے دیتے تو شاید میں وہ بتا ہی دیتا کہ میں نے کیوں کہا. پھر انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگلی جو کل کے جلسے کے اندر ہوا ہے، اور شاید اس کو لوگ تو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ظاہری بات ہے کہ خواتین اور اس سب کے درمیان جو ہے وہ اتنا اوپنلی جو ہے وہ ساری باتیں جو مطیع اللہ جان کے ساتھ ان کے ایک سوال کے اوپر شہباز گل نے کہا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ میرے اوپر تشدد کیا گیا اور میرے جو جسم کے نازک حصوں کے اوپر کرنٹ لگایا گیا، انہوں نے اس کے اوپر جو سوال دیا. تو وہ بلکہ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ ہے تصویر کا رخ، یعنی یہ وہ ایک ایگریشن ہے یا یہ وہ سب چیزیں ہیں. جب مجھے یہ پیغام مل رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کچھ کریں، تو میں نے جو ہے وہ اس ایگریشن میں یہ کہا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کی بازگشت ہر بندے کے پاس ہے، تو یہ جانتے ہوئے بھی دوبارہ سے پھر سے جو ہے وہ ریمانڈ دینا ایسے ہی لوگوں کے پاس جو ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، کیا یہ انصاف ہے یا کچھ ایسا؟ تو سیم لائک دس. تو انہوں نے اس کو تقریباً بہرحال اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ میں اس کی کورٹ کی چھوٹے ہو بڑے ہوں سب کی بہت عزت کرتا ہوں. اچھا جی، یہ کورٹ کا معاملہ تو تقریباً لگتا ہے کہ حل ہو جائے گا. مطلب جو اب پیس نظر آ رہی ہے کہ عمران خان شاید جو ہے وہ ایک دفعہ اور آگے بڑھ کے اگر وہ معافی نامہ بھی کہیں گے تو شاید وہ بھی لکھ دیں گے، انکنڈیشنل معافی جو ہے وہ بھی لکھ دیں گے، اور کورٹ یقیناً جو ہے وہ
कोई उसका पर्सनलाइजेशन तो नहीं है ना। कोर्ट यही समझेगा कि एक बड़ा लीडर है, अगर वो अपनी गलती को मान लेता है और इससे कम से कम ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि आगे जाके वो कोई इस तरह की बात नहीं करेगा, तो ये एक बेहतर बात है। इससे दूसरे लोगों को भी जो है वो एक सबक मिल जाएगा इससे, और होना भी ऐसे चाहिए। लेट्स सी बहरहाल इसके बारे में तो जो है वो कोर्ट बताएगा। तो अब आइए आगे दूसरी जानिब के इमरान खान का ये घेरा जो है वो तंग क्यों होता जा रहा है, और उसकी वजह ये है कि इमरान खान फिर अपने उस बयानिए के ऊपर जो है वो सर उठाना शुरू कर दिया उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने इस हुकूमत और इनके हैंडलर्स को जवाब देना शुरू कर दिया है। इस बार अमेरिका का नाम तो नहीं, लेकिन ये बात कह के कि मेरी हुकूमत जो है वो बाहर के आकाओं के कहने के ऊपर जो है वो की गई। इमरान खान का बयानिया भी पूरा का पूरा इसी बेस के ऊपर है, यानी वो बयानिया जो हम सालों से अपनी तारीख से, यानी जब हम बचपन में थे तब भी हम ये सुनते थे, और ये एक आम सुना भी जाता है कि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे जो ममालिक हैं वहाँ से साम्राज्य चला तो गया, लेकिन वो फिर भी वहाँ के फ़ैसलों को हैंडल करता है। और इसके ऊपर इंटेलेक्ट्स ने अपनी ज़िंदगी की पूरी थीसिस जो है वो इसके ऊपर लिखे हुए हैं। आप जाके किसी का भी गला पकड़ लेंगे क्यों किसी ने लिखा हुआ है कुछ ऐसा, लेकिन बहरहाल ये ऐसा है। और ये हमें मिसालें हर आए दिन जो है वो मिलती भी हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, किस तरह से जो है वो दुनिया को कुछ लोग जो है वो कुछ ममालिक कंट्रोल किस तरह से कर रहे हैं। इमरान खान का थीसिस भी यही है कि इमरान खान जोड़ रहे हैं इसको, हाइपोथेसिस को एक बना रहे हैं कि ये पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत जो है या जो भी इसके पीछे हाथ हैं, ये खाली ये नहीं है बल्कि ये आलाकार हैं कुछ और लोगों के, और मुझे भी जो है वो इससे पीछे हटाने के लिए रुकेंगे। और मैं वो हूँ जो अवाम की बात करता हूँ, मैं वो हूँ जो खुददारी की बात करता हूँ। यानी इकबाल कायद के कुछ चीज़ों से लेकर के इमरान खान ने अपना बहुत में मसाला सा बीच में डाला है, और उसमें फिर इस्लामिक टच भी डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो है वो इमरान खान ने एक भरपूर बयानिया बना लिया है, और ये बयानिया जो है वो अब यकीनन लोगों को दिलों में उतर रहा है। अब एक ही रास्ता रह गया है इस बयानियों को कुचलने का, या तो कोई बड़े बड़े फ़ैसले, या वो ताकत जो आहिस्ता आहिस्ता दिखानी तो रियासत ने शुरू कर दी है, और आने वाले दिनों के अंदर कोई और भी ज़्यादा इसकी ताकत दिखाई जा सकती है। यानी इसके ज़रिए जो है वो किसी तरीके से इस ग्रुप को जो है वो पीछे किया। लेकिन इस ताकत दिखाने के साथ जो है वो जो मकासद ताकतवर ने सोचे हुए होंगे कि मैंने हासिल करने हैं, यानी हुकूमत ने सोचे होंगे कि ये हमने हासिल करने हैं, उसके लैश बैक के ऊपर जो है वो उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ये वो सवालिया निशान है। और उसका नुकसान जो है वो इस मुल्क को कितना होगा, ये उससे भी बड़ा सवालिया निशान है। और वो दर्द दिल रखने वाले लोग जो इसके लिए एहसास करते हैं, उनके लिए जो है वो एक सवालिया निशान है, और वो इसके ऊपर बात भी करते रहेंगे, सोचते भी रहेंगे, और मौका पड़ेगा तो यकीनन आवाज़ उठाते भी रहेंगे। आप सब लोगों का हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।